اس آیت دے تحت میں دسن لگا قربانی ایک بکرے دی دیو یا اونٹ دی دیو یا 20 اونٹاں دی دیو، قرآن دسدا ہے اے پوری قربانی وچوں اللہ نو پسند کی۔ میں موضوع ٹھیک رکھیا جی؟ اصالِ ثواب دی مجلس ہے، ویسے میں موضوع وقت دے مطابق رکھیا ہے کہ کسے بندے دی قربانی ضائع نہ ہو جائے۔ اس پوری قربانی چوں جڑی اسی پیش کرنے ہاں وچوں اللہ کڑی شے وصول کردا ہے، جو اللہ وصول کردا ہے او دا بڑا دھیان رکھنا ہے۔ باقی قربانی اساں آپ ہی کھا جانی ہے ساری، اللہ وچوں کی وصول کردا ہے اوتھوں کر کے میں جناب دے سامنے قرآن پڑھنا۔ اے سورہ حج پڑھن لگا جی، این موقع دے مطابق 5 دن تے آدھا دن باقی ہے۔ کوئی بندہ مہربانی کرے جنہیں قربانی دینی ہے وہ بھی ضائع نہ کرے، گوشت اساں آپ ہی کھانا ہے۔ خالق کائنات تینوں کی پہنچتا ہے؟ خالق فرماندے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، اے لوگوں جو تم قربانی کے جانور ذبح کرتے ہو، نہ مجھے گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نہ قربانی کا گوشت میرے تک آتا ہے نہ قربانی کا لہو میرے تک آتا ہے، ہمارے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں آتا۔ چنگا چنگا گوشت تہاڈیاں فریجاں چ ہوندا ہے، جڑا تھوڑا تھوڑا پیڑا گوشت ہے وہ غریباں دے گھراں چ ہوندا ہے، جڑیاں اگلیاں گوڈیاں نے اور رشتہ داراں ہوندیاں نے تے کھال مولوی صاحب وال ہوندی ہے۔ اللہ نو وچوں کی پہنچیا او ہن قرآن چ پڑھنا ہے تے اے اج دی مجلس ہے جی، اینو قبول کرنا۔ یہ گل طے ہے کہ اللہ فرماتا ہے نہ مجھے خون پہنچتا ہے نہ مجھے گوشت پہنچتا ہے۔ شکریہ قبلہ، خالقہ تینوں کی پہنچتا ہے؟ اے موضوع ہے، اے آج دی مجلس ہے۔ خالق فرماتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، ہم پوری قربانی سے تقوی تلاش کرتے ہیں، تمہاری پوری قربانی سے ہم تقوی تلاش کرتے ہیں۔ تمہارا تقوی اللہ وصول کرتا ہے۔ گوشت تسا آپ کھانا ہے، 3 ٹھیریاں کرو، 1 ٹھیری کرو، اچھا اچھا کڈو، مندہ مندہ کڈو، کوئی گل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے پہنچتا ہے تمہارا تقوی۔ یہ مطلب قربانی دے وچ کدھر تقوی ہوندا ہے، کدھر تقوی ہوندا ہے۔ ہن سوال کرنا جی، اگر گرمی نہ ہوندی تو لطف زیادہ سی، ہن چونکہ گرمی نہیں ہے نال وہ بھی تسی محسوس کر رہے ہو، اس دے باوجود میں عرض کرنا، کوشش کرنا کہ باہر دی گرمی تو میں ختم نہیں کر سکتا، اندر ٹھنڈ ضرور پہ جائے۔ جی اولا میں وعدہ کرنا روحانی طور تے ٹھنڈ پہ گی۔ قربانیاں اس ویلے تیار نے، اللہ وچوں قربانی جو کی وصول کردا قبلہ؟ بہت شکریہ میرے محترم سامعین۔ لو ہن لائٹ آئی ہے کہ ثواب وچ کمی ہوئی؟ میں تو نہیں کہہ سکتا کمی ہوئی، اللہ مہربانی فرمائی۔ صلوات ایک مرتبہ سارے پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔ مہربانی اللہ وچوں کی وصول کردا جی؟ تقوی۔ مہربانی تساں کدی جانور جی پیٹ چاک ہوندا ویکھیا ہوئے؟ ویکھیا پیٹ چاک جدوں ہوندا ہے او دے وچوں کدی کسائی نے آکھیا کہ برتن لے آؤ وچ تقوی رکھنا؟ بولو جی، کدی حلالی نکل دیئے، کدی کلیجی نکل دیئے، کدی اوجری نکل دیئے، بڑا کچھ بھی تو دل نکلتا ہے، بڑا کچھ نکلتا ہے۔ تقوی خیر ہوئے تواڈی منڈی بہاؤدین تے شریف ہو، ایک بندہ ایتھے گوڈے تے باہر رکھ کے تے ایڈی نڑی لے کے گوشت وچوں جڑا آنجا جی کردا ہے او وچوں تقوی کڈدا ہے؟ مکھ کڈدا؟ تواڈی خیر ہوئے، ہن تسی میرے نال سارے مل گئے ہو، وہ بھی وچوں مکھ ہی کڈدا ہے، وچوں تقوی خیر ہوئے تواڈی۔ وہ پوری جانور وچ تقوی کتھے ہوئے؟ اللہ تو فرماندا ہے مینوں تقوی پہنچدا ہے۔ تقوی جانور میں نہیں ہوتا، بندے کے دل میں ہوتا ہے۔ صدقہ جامع مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تقوی گوشت میں نہیں ہوتا، انسان کے قلب میں ہوتا ہے۔ تقوی کا تعلق ہے قلب سے۔ میں کہ اللہ قربانی ایسا دینی ہے جانور دی، تسا وچوں لینا تقوی، آخر تسی تقوی وصول تو کر دے ہو، جانور تو تقوی نہیں نکلتا۔ فرمایا جانور تسی دے دیو، تقوی میں وصول کرنا، دل چویا تو میں لے لوں گا۔ دوسری آیت سورہ مبارکہ حج دی پڑھ رہے ہیں، پہلے آیت دا نمبر 37 سی، ہن آیت دا نمبر 32 ہے۔ 32 نمبر آیت چ خالق نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں انہی کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے۔ مہربانی بہت شکریہ۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں یقین کر لو لوگوں کے انہی کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے۔ میں ہن تیسری پھر آیت پڑھنی پڑنی ہے کہ تقوی دا تعلق ہے دل نال، یہ پیدا ہوندا ہے اللہ دی نشانیاں دی تعظیم نال۔
ویسے نماز دا مقصد بھی تقوی ہے، روزے دا مقصد بھی تقوی ہے، حج دا مقصد بھی تقوی ہے۔ میں 3 آیتاں قرآن چ پڑھ دینا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے، اور رک جانے کو تقوی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے واجب کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر واجب تھے، اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جہاں سے تمہیں دن بھر میں اللہ روکے وہاں سے رک جاؤ، اور رک جانے کا نام تقوی ہے۔ یہ مطلب ہے نماز دا فلسفہ بھی تقوی، روزے دا فلسفہ بھی تقوی۔ اگر حج دا فلسفہ سنو، اللہ سب نو نصیب کرے، مہربانی۔ جڑے گئے نے اللہ قبول کرے، جڑے نہیں جا سکے اللہ نصیب کرے۔ حج دا فلسفہ بھی قرآن چو پڑھ دینا۔ اللہ فرماتا ہے ثم یکزو تفسہم، اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دے میرے گھر کا طواف کریں اور دلوں کے محل صاف کر لیں۔ حج دا معنی بھی تقوی ہی ہویا نا جی، کہ بلا مال دئیے تے زکاة دئیے تے مال پاک ہوندی ہے، طواف کریے تے دل پاک ہوندے۔ میں حج کر کے آیا، اگر کوئی حاجی بیٹھا ہوئے تے طواف وچ دل کیویں پاک ہوندے نے، او میں پریکٹیکلی آپ ویکھ کے آیا، مینوں سمجھ اوتھے جا کے آئیے۔ ایتھے پیر کی بلا میلے کراندے نے عرس، ایک دن مرداں دی واری ہوندی ہے، او دن عورتاں نہیں جاندیاں، ایک دن عورتاں دی واری ہوندی ہے تے مرد نہیں جاندے میلے والے دن۔ آج عورتاں دی واری ہے، پیر صاحب عورتاں نو دعا دین گے، آج مرداں نو دعا دین گے، تے بندے سوچدے نے بھئی کمال پیر نے، ایڈا حیا دا ماحول ہے، دربار پاک دے جدھر مرد جاندے نے عورت نہیں جا سکتی، تے جدھر عورتاں جاندیاں نے یارا مرد نہیں جا سکتا۔ حیا دا ایک پہلو ہے نا۔ میں حیران ہاں، اللہ ایتھے پیر مرداں والے دن عورتاں نہیں سددے، عورتاں والے دن مرد نہیں سددے، تے تو طواف وچ مرد بھی ملک ملک دے ٹور دیتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور مستوراں بھی ملک ملک دیا ٹور دیتی ہیں، اور سارے غیر محرم تے اے بھی پابندی کوئی نہیں کہ ایک دوسرے دے نال مس نہیں ہونا۔ جنہ رش ہوندا ہے قبلہ تشریف فرما نے، حاجی سارے جانتے ہیں، جنہ رش ہوندا ہے۔ کئی واری انج ہویا ہے، میری بیٹی 2 قدم پیچھے رہ گئی ہے، کسی دی بیٹی میرے نال پہ ٹر دی ہے، میری ہمشیرہ 4 قدم اگے چلی گئی ہے، کسی دی ہمشیرہ میرے نال پہ ٹر دی ہے۔ میں کہ اللہ ملک ملک دے مرد غیر نامحرم تے ملک ملک دیاں عورتاں کٹھیاں ٹور دیتیاں نہیں۔ فرمایا دیکھنا چاہتا ہوں دل کس کا صاف ہو رہا ہے۔ مولا کائنات انو جزائے خیر دے۔ ملک ملک دے مرد ٹور دیتے نے، ملک ملک دیاں مستورات ٹور دیتیاں نے، تے نامحرم تے وچ جوان مرد جوان عورتاں بچے بوڑھے کٹھے ہی ٹور دیتے نہیں۔ فرمایا میں پیر نہیں، میں اللہ اکبر ہاں۔ پیرانو خطرہ ہوندہ ہے میری لوگوں دے دلوں تے نظر ہے۔ میں اتھے ٹور کے نا اپنے گھر دے دوالے، اپنے گھر دے دوالے، اپنے گھر دے اتھے پتہ لگے گا اللہ انہوں اپنا گھر کیوں آکھے۔ اللہ فرمایا میں اپنا انہوں گھر قرار دیتا ہے، بیتی یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ اے میرے گھر دے دوالے تیاں پینا وچ پھر کے جاج سکھو کہ اپنے گھراں وچ کیویں پھرنا ہے۔ میرے گھر دے دوالے جاج سکھ لو، جی میں ایتھے تیاں پینا جو پہ پھردے ہو، اند جا کے پنڈ پھرے تے پھر حاجی۔ میرا ایک دعویٰ ہے جی بڑا پرانا، مسلح تے نماز پڑھی جاندی ہے گلیاں چ قائم ہوندی ہے، مسلح تے نماز پڑھی جاندی ہے قائم گلی چ ہوندی ہے، حج اتھے پڑھیا جاندہ ہے، حج قائم ایتھے آ کے ہوندہ ہے۔ میں تو انہوں نمازی دی نماز دے قیام دا دسنا، میں اگر سویر دی نماز پڑھی ہے گھر مسلح تھے، اس تو بعد 8 بجے میری بیٹی تیار ہو گئی کالج واسطے، میں انہوں لے کے گیا کالج، اتھے 500 بچی او دی عمر دی ہور بھی ہے سی، نماز میں گھر پڑھی ہے، جے تو 100 بچی میں نو تی لگ دی ہے نا تو پھر قائم ہے۔ مولا تانو جزائے خیر دے وے، جے تو بھی 200-400 بچی میں نو تی جیسی لگ دی ہے تو پھر سمجھ جڑی سویرے گھر پڑھی سی او قائم ہے۔ جڑا حاجی اتھے تیاں پہنا وچ انج پھردا کہ پتہ ہی نہیں تی کیڑی ہے بہن کیڑی ہے، تے سمجھ نہیں آندی آ بی بی ہے تے آ بندہ ہے تے آ مرد ہے تے اے عورت ہے۔ اگر اس ماحول تے اس ذہن نال ایتھے آ کے اپنی گلیاں چ پھرے پھر سمجھ آ جیے۔
میں اپنے گائیڈ نو پوچھیا سی انیاں بیبیاں چ بندے اللہ توڑ دیتے نے اے ذہن تے دماغ تے دل صاف کیویں رہن گے؟ انہاں آخر رولا ہی کوئی نہیں. میں کی کرنا ہے؟ کہنے لگا کھبا مونڈا کعبے ال رکھنا ہے، ذہن جوفے کعبہ تے رکھنا ہے. میرے نال دو بندے نے ساری مجلس چ تین. اس ویلے جو کچھ میں پڑھنا پیا، جو کچھ میں ہن آکھیا مونڈا کھبا کعبے ال رکھنا ہے طواف وچ، تے ذہن جوفے کعبہ چ رکھنا ہے. جوفے کعبہ آندے نے کعبے دے سینٹر نو. اے مینوں کعبے دے سامنے کھلو کے میرے گائیڈ عالم نے دسیا کہ مونڈا کھبا کعبے ال رکھنا ہے تے ذہن جوفے کعبہ چ رکھنا ہے. قرآن میرے سامنے، میں سادات دا مہمان ہاں، جھوٹے تے اللہ دی لعنت ہے. فوراً میرے دل چ خیال آیا کہ علی کعبے چ کیوں آئے؟ ہائے فوراً میرے ذہن چ خیال آیا کہ میرے مولا علی کعبے چ کیوں آئے نے؟ تیاں بھی کسے دیاں، بہناں کسے دیاں، میں انہاں دے وچ پھرنا نا پھرنا ہے. کھبا مونڈا کعبے ال رکھنا ہے تے ذہن مرکز کعبہ چ رکھنا ہے تے مرکز وچ علی آئے نے. یہ دا مطلب ہے حج چو سبق ملیا جدے ذہن چ علی ہوئے او بے حیا ہو ہی نہیں سکتا. مولا تانوں جزائے خیر عطا. مہربانی قبلہ بہت شکر. تساں انتہائی توجہ فرمائی. حج دا فلسفہ تقوی، روزے دا فلسفہ تقوی، نماز دا فلسفہ قبلہ تقوی. تے اللہ قربانی چو کی پہ لیندا ہے؟ تقوی. میں خیال قربانی دا تقوی تو ہردہ کیوں پہنچتا ہے؟ فرمایا جو کوئی ہماری نشان وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تقوی القلوب. ہم لکھ رہے ہیں کہ انہی کے دلوں میں تقوی ہے، انہی کے دلوں میں تقوی ہے. ہن میرا دل کرتا میں اعلان کراں حضرات، متقی آدمی کسی خاص قسم کی ٹوپی پہن کے نہیں بنتا. متقی کے لیے کوئی خاص لباس نہیں کہ ایسا لباس ہو تو متقی ہے، ایسی ٹوپی ہو تو متقی ہے. قرآن میرے سامنے متقی واسطے اللہ نے محراب دا ہونا بھی لازمی قرار نہیں دیتا، دل چ تقوی قرار. کیا بات ہے! تقوی دا تعلق متھے نال نہیں، تقوی دا تعلق گٹے کالے ہو جانے نہیں، تقوی دا تعلق ہے دل چ تقوی ہوئے. میں کہ اللہ قربانی جانور دی دیتی ہے، تسی آندے ہو تعظیم کرو اللہ دی نشانیاں دی. تیسری آج پڑھاں گا تو کھل کے میرے سامنے آ جائے گی کی پڑھنا چاہنا. خالق فرماتے ہیں وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانی کے جانور تم نے خرید رکھے ہیں نا، یہی تو ہماری نشانیاں ہیں. کیا بات ہے! بہت شکریہ، مہربانی کی. لو جی مسئلہ حل ہو گیا. اے جڑا دمبا کسے خریدے ہے، بکرا خریدے ہے، چھتری خریدی ہے، گائے خریدی ہے، بیل خریدے ہے، اونٹ خریدے ہے، جنہیں خرید لے ہے نا وہ دن میری گل ہے. جنہیں اگلے سال خریدنا ہے وہ دن بھی گل ہے. جنہیں ادھار خریدے ہے وہ دن بھی گل ہے. جس نقد خریدے ہے وہ دن بھی گل ہے. جدے گال چساں قربانی دا پٹا پا لیا نا، اللہ فرماندہ ہے کلائدہ، جس کے گلے میں تم نے پٹا ڈال لیا ہے کہ میں ایک قربانی دینا ہے. اللہ فرماندہ ہے اور باقی 100 لیلا کھلوتا ہے نا، وہ میری نشانی نہیں. اور 100 گائے کھلوتی ہے وہ میری نشانی نہیں. جیڑی تو نیت کر لیے نا کہ میں اللہ دی راہ قربان کرنی ہے، اللہ فرماندہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ اللہ نے تمہارے لیے اپنی نشانیاں قرار دی ہیں، نشانیاں قرار دی ہیں. بس ان کی تعظیم کرتے جاؤ، میں تقوی کی مہر لگاتا جاؤ. ہون بندے مٹھے تاں ہوئے نے کہ کسے مولوی نے دی تعظیم دسی نہیں. عمر دسی، لیلا کنی عمر دا ہونا چاہیے، گاں کنی عمر دی ہونی چاہیے، اونٹ کنی عمر دا ہونا چاہیے. اوے اللہ دے نیک بندے سارا پار عمر تے ہی پا چھڑے، تعظیم بھی دس. ٹھیک ہے پتہ ہونا چاہیے 2 سال دا ہوئے جانور، 1.5 سال دا ہوئے، 1 سال دا ہوئے، لیکن تعظیم بھی تے دسنا. تعظیم کیوں نہیں دس دے؟ میں ایک دعویٰ کرنے لگا جو جناب دے ذہن نے قبول کر لیا. جانور دی تعظیم کرنی ہے، کیڑے دی؟ جڑا قربانی واسطے خریدے، یہ دا احترام کرنا ہے، یہ دی تعظیم کرنی ہے. یہ جڑی چھری پھیر لئیے اس تو بعد تعظیم کی دی کلیجی دی کرنی.
حلالی دی پٹھ دی چامپاں دی اگلی گوڈی دی کیمے دی سری کھروڑیاں دی کدی تعظیم کرنی؟ اور تعظیم ادو کرنی ہے جدو کھلوتا جانور، تعظیم زندہ دی ہوندی۔ سار اٹھاؤ میرے نام، تعظیم زندہ دی ہوندی، اسے واسطے شہید دی تعظیم ہے کہ وہ زندہ ہوندہ ہے۔ زندہ دی تعظیم کرنی، یہ مطلب جانور دی تعظیم کرنی ہے نا، کیڑے دی؟ جڑا قربانی واسطے خریدیا۔ میں قرآن پڑھ رہا اور تو مسئلہ دس رہا قبلہ، قربانی کے تمام مسائل حدیث سے ثابت ہے، تعظیم قرآن سے ثابت ہے۔ کنیاں ٹیریاں کرنیاں نے، یہ بھی روایات تو ثابت ہے۔ کتھے کتھے گوشت دینے، روایات تو ثابت ہے۔ قرآن کی صرف تعظیم ہے، تعظیم کی دی جانور دی وہ دس دے نہیں۔ وجہ میں دس دینا، جدی قربانی قبول ہونی ہوئے تکبیر پھیرن تو پہلا ہو گئی ہوندی ہے۔ وہ یار اللہ تے احترام پہ بیندا کہ تعظیم تو کنی کیتی ہے؟ جنی فقہ جعفریہ وچ سال پہلے بکرا لے کے انہوں پال کے دینا مکروہ ہے۔ حرام نہیں پالو، حرام نہیں پال لو، مکروہ ہے۔ جنی جلدی لے سکتے ہو لے کے ذبح کر دو، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے۔ علماء نے پوچھا گیا کہ مکروہ کیوں ہے، کراہت کیا ہے؟ فرمایا کراہت یہ ہے کہ جتنی وہ تعظیم چاہتا ہے تم سے ہو نہ سکے گی۔ تسی سال پہلے لے لیا، وہ ٹکر مار سکتا ہے، لیلا ٹکر مار سکتا ہے، گاں پیر تے پیر رکھ سکتی ہے۔ بولو یارو، جانور جو ہے، جانور کسے ویلے بھی تانوں تنگ کر سکتا ہے، رسی چھڑا کے نس جائے، تسی مگر چڑھ جاؤ، مگر چڑھ کے دوروں ٹیما مارو۔ اللہ فرمایا جدوں دا مارے آئی قربانی تے ادوں دی فضول ہو گئی۔ مولا تانوں جزائے خیر دے۔ گوشت تے ونڈن دا نا قربانی نہیں، باربیکیو دا نا قربانی نہیں۔ قیمے دے کباب بنان دا نا قربانی نہیں۔ میرے سامنے قرآن ہے، قربانی جانور دی تعظیم کی دی تعظیم ہے۔ ہون تو ساتھ توجہ رکھنا ہے، یہ دا مطلب لیلے دی تعظیم ہے، گاں دی تعظیم ہے۔ تو انہوں پتہ ہے اللہ نے ایک قوم اونٹنی نال آزمایا سی، صالح علیہ السلام دی قوم۔ اللہ فرمایا ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، میں اسے اپنی نشانی قرار دیتا ہوں۔ اللہ نے اونٹنی نو نشانی بنایا، قوم نے اُدھی تعظیم نہ کی تھی۔ قوم غرق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ نبی دی بد تعظیمی تو ہوئی ہے کہ جانور دی؟ کیا بات ہے، نبی دی بے احترامی کیتی نہیں یا جانور دی؟ جانور دی۔ اتنی لطیف گل کر رہے ہیں نہ پڑھیا لکھیا دوستاں ہیں۔ میں کیا اللہ اگر تو عذاب ہی لانا چاہتا ہے تو پیغمبر کو میرٹ بنا کے عذاب لا، کہ جو پیغمبر کا احترام نہ کرے اس کو عذاب میں مبتلا کر۔ اونٹنی کو میرٹ کیوں بنایا؟ فرمایا پیغمبر کا احترام آسان ہے، جانور کا احترام مشکل ہے۔ تقوی دا امتحان دا پیپر قبلہ سخت ہے۔ بندے دی تعظیم کرنا آسان ہے، جانور دی تعظیم کرنا مشکل ہے۔ ٹیچر نو نوانا آسان ہے، ٹیچر دی مجھ نوانا مشکل ہے۔ پیرانو نلکا گیڑ کے نوانا آسان ہے، پیر اکھڑ میرا کتا نوائے مشکل اور ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے ہم بندوں کو بندوں سے نہیں جانوروں سے آزمائیں گے۔ ناکہ سالے جانور ہے سی کہ نہیں؟ قربانی دی گاں جانور ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ لقد بتینی بزیتونی بطور سینینا وہذا البلد الامین، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، ہم اس امن والے شہر کی قسم، ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، سب سے خوبصورت ترین مخلوق بنایا۔ ایڈا احسن بنا کے اگو پہ اندر لیلے دی تعظیم کر، اور بندہ پاویں کڈا گیا گزریا ہوئے لیلے تو چنگا ہی ہوتا ہے نا۔ بولو تو صحیح نا، جڑا بندہ بالکل بھی ککھ بھی نہیں، آخر لیلے تو افضل ہے، گائے تو افضل ہے، اونٹ تو افضل ہے۔ میں کہلا جانوراں دی تعظیم کرانے پیا عادل ہو کے؟ فرمایا میرے عدل پہ شک نہ کرنا، کیونکہ کائنات کی ابتدا میں نے ایک کو کہا تھا کہ اس کی تعظیم کر،
اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، تو ایک اعلیٰ کو ادنا کے سامنے جھکا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تجھ پہ لعنت ہے، تو مجھے عادل ہی نہیں مانتا۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں۔ قبلہ تعظیم کرنی ہے اللہ دیاں، سارے بولو ایک باری، نشانی تے عبادت کی دی کرنی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں نوجوانوں دھیان نہ سن لو، عبادت کی دی ہے اللہ دی، تعظیم کی دی اللہ دیاں۔ اے جننے بندے سانو مشرکان دینا انہوں نے ہوش ہی نہیں کہ عبادت کی دی کری دی ہے تے تعظیم کی دی کری دی۔ عبادت ہے اللہ دی، تعظیم ہے اللہ دیاں۔ اے جیڑا بندہ گاں دے منہ تے ہاتھ لا کے اپنے منہ تے پھیرتا ہے یا گاں نو نال لا کے او دی گردن تے بوسا دے لیندا ہے، او گاں پہ چومدا ہے، اللہ دی نشانی پہ چومدا ہے، نشانی پہ چومدا ہے۔ اگر کوئی لیلے دی تعظیم کرتا ہے تے تعظیم لیلے دی پہ کرتا ہے، نشانی دی۔ میں کیا اللہ مشکل کام دسیا ہی، اسی اپنے دلوں انسان ہاں، نہیں تساں غور فرمایا، اسی اپنے دلوں انسان ہاں، کم از کم تم ہی تو سانو انسان دی شکل دیتی ہے، تے لیلا ویکھ تے بکرا ویکھ تے گاں ویکھ تے اونٹ دی گردن ویکھ تے تعظیم اساں کرنی ہے۔ آئے صدقے جاواں، اللہ فرمایا تمہارے دلوں میں تقوی اس وقت آئے گا جب ان جانوروں کی تعظیم کرو گے، اور تعظیم اس وقت کرو گے جب تمہارے ذہن سے جانور نکل گیا میری نسبت آ گئی۔ اوئے ہوئے، جانور رہے گا تو تعظیم نہ کرو، سبحان اللہ۔ جانور سمجھو گے تو تعظیم کیوں نہ کرو گے؟ وہ بھی چوکٹ ہے جانور، جانور نہیں، میری نسبت پہ نظر کرو۔ اور جانور پہ نظر کرو گے تو تعظیم نہ کرو گے۔ تعظیم تب کرو گے جب تمہارے ذہن میں جانور نکل گیا، میری نسبت آ گئی کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ حضرات، جو گائے کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس کی تعظیم کرتا ہے وہ تعظیم گائے کی نہیں، نسبت خدا کی کر رہا ہے۔ اور جو بندہ ذوالجناح کے قدموں کو چوم رہا ہے اس کے ذہن میں گھوڑا نہیں ہوتا، حسین کی نسبت ہوتی ہے۔ وہ تعظیم نسبت روندی ہو اللہ تیا بندیا، جانورانو تعظیم نہیں کری دی، جانور دی تعظیم حرام ہے، نسبت دی تعظیم ہے۔ ہون میں نو پتہ لگا ہے لیلے دی کھال نو ٹک نہ لگے، یہ بھی مولوی دس دیتا ہے۔ گردن دا گوشت کدھر کرنا ہے، یہ بھی مولوی صاحب نے دس دیتا ہے۔ ترائے تیریاں کرنیاں نے، ختم دا دودھ میں پینا ہے، یہ ساریاں گلاں مولوی دس دیتیاں نے۔ یہ تعظیم کیوں نہیں دسی؟ قرآن میرے سامنے میں نو سمجھ آ گئی ہے۔ مولوی جانتا سی یہ جے بندے یہ عید والے دن جانوراں دی تعظیم تے لگ گئے نا، انہاں نو محرم والا گھوڑا بھی سمجھ آ گیا۔ جے بندے عید تے کدھرے تعظیم کر گئے، انہاں نو محرم والا گھوڑا بھی سمجھ آ جانا ہے، انہاں نو علم بھی سمجھ آ جانا ہے۔ تعظیم ہے نسبت دی، نسبت دیتی تے تعظیم واجب ہو گئی۔ نسبت دی وجہ تو تعظیم ہے، تعظیم اور ہے عبادت۔ تہاڈی کیا بات ہے، بالکل قریب ہوں میں مجلس مکان تے۔ عبادت ہے اللہ کی، نہیں سواد نہیں مینوں آیا، میں ایک وچ لفظ پڑھن لگا، پڑھیا لکھیا صرف اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی، صرف اللہ کی، صرف اللہ کی۔ اجڑے بندے اندر نا شیعہ اندر نے علی دا منہ ویکھنا عبادت ہے، قرآن تے میرا ہاتھ ہے، حضرت علی دا چہرہ ویکھنا علی دی عبادت نہیں، وہ بھی اللہ دی عبادت صرف اللہ دی، عبادت صرف اللہ دی۔ وہ دے واسطے میں اطمینان واسطے دلیل دے دینا، اے قرآن نو ویکھنا عبادت ہے، قرآن تے نظر کرنا عبادت ہے، قرآن دی نہیں۔